بجلی کی ستائے عوام گیس بحران کی اذیت میں مبتلا، موسم کے کروٹ لیتے ہی ایل پی جی کی مانگ بڑھ گئی۔ دکاندار بھی عوام کی جیبوں پر ہاتھ صاف کرنے لگے۔ ایل پی جی 260 کے بجائے 300 روپے کلو تک فروخت۔ شہریوں کا انتظامیہ سے سرکاری ریٹ پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ جھنگ میں بھی ایل پی جی مافیا نے سر اٹھا لیا، دکاندار مرضی کے نرخ وصول کرنے لگے۔ شہری ایل پی جی سرکاری ریٹ سے 60 روپے مہنگی خریدنے پر مجبور۔ چنیوٹ میں 300 روپے تک کلو تک پہنچ گئی۔ گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 400 روپے تک اضافہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے دکانداروں نے بھی خود ساختہ ریٹ بڑھا دیے۔ مارکیٹ میں گیس 300 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی، شہری پریشان۔ مارکیٹ میں ریٹ اور ہے اور ملتی اور ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے عوام بہت پریشان۔ سرکاری ریٹ جون سا ہے وہ 3100، پلانٹ کا ریٹ جون سا ہے وہ 3150 روپیے ہے، 3200 روپیے ہے۔ تو ہم نے آخرکار ہم بھی پریشان ہیں کہ جو یہ پلانٹ والوں کو تو دیکھتے نہیں ہیں۔ ایل پی جی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ گھی کو مہنگائی کا تڑکا، قیمتیں ہاتھ سے پھسلنے لگی۔ ایک ماہ کے دوران نرخ 50 سے 60 روپے فی کلو بڑھ گیا۔ شہری ریٹ نئی بلندیوں پر پہنچنے سے سیخ پا، دکاندار بھی آئے روز بڑھتی قیمتوں سے پریشان۔ کہتے ہیں گھی خریدنا عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ فیصل آباد ڈوین میں چکن 529 روپے کلو پر برقرار، طلب بڑھتے ہی انڈوں کی گرمی بھی بڑھنے لگی۔ 316 روپے درجن پہنچے سبزیوں، سبز مسالہ جات اور پھلوں کی قیمتوں میں بھی تیزی۔ انتظامیہ کے جرمانے بھی گراں فروشوں کو لگام نہ ڈال سکے۔ مہنگائی کا طوفان، مزدوروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ فیصل آباد کپڑا مارکیٹ ویران، کام نہ ملنے پر مزدور پریشان۔ بولے کئی دن فاقے کاٹنے پڑتے ہیں۔ بل ابھی بھی بجلی کے زیادہ ہیں، یونٹ کم چل رہے ہیں، بل زیادہ ہے۔ مہنگائی، نہ آٹا سستا ہے، نہ چینی سستی ہے، نہ گھی سستا ہے، کوئی چیز سستی نہیں ہو رہی۔ حکومت کہہ رہی ہر چیز سستی کوئی چیز نہیں۔ ٹیسکو حرکتوں سے باز نہ آیا، اکتوبر کے بجلی بلوں میں زائد یونٹس ڈال دیے۔ صارفین کے شور مچانے پر فیسکو نے آر اوز کو اضافی یونٹس نکالنے کی ہدایات جاری کر دی۔ بڑے بڑے بنگلوں، کوٹھیوں، مہنگی گاڑیوں کے مالک، لاکھوں اور کروڑوں کے بینک بیلنس، لگژری لائف سٹائل، مگر سرکاری کاغذات میں کنگلے۔ ایف بی آر نے جھوٹ بولنے والے ٹیکس چوروں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ فیصل آباد ڈوین کے 6000 سے زائد افراد پر ریڈار میں آ گئے۔ فیصل آباد ڈوین کے شہری زہر نگلنے لگے، فضا آلود ہو گئی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر پہنچ گیا۔ فیصل آباد 205، جھنگ 183، ٹوبا ٹیکسنگ میں 182 کو چھو گیا۔ محکمہ ریلوے بھی جلتی پر تیل ڈالنے لگا، فضائی ماحول آلودہ کرنے میں پیش۔ عوام کے محافظ خود لٹنے لگے۔ جڑامالہ میں پولیس کانسٹیبل ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ لوٹ مار کے ساتھ تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے۔ تھانہ سٹی میں کانسٹیبل عمر فاروق کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ فیصل آباد میں جرائم کی شرح میں اضافہ، گزشتہ سال کی نسبت رواں سال 9000 سے زائد مقدمات درج ہو چکے۔ تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمات کے اندراج کا سب سے زیادہ اضافہ رپورٹ ہوا۔ مہنگائی، گھریلو جھگڑوں اور عدم برداشت سے خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا۔ فیصل آباد میں 6 سال کے دوران 289 شہریوں نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ موت کو گلے لگانے والوں میں 185 مرد اور 104 خواتین شامل۔ سال 2021 میں سب سے زیادہ 75 افراد نے خودکشی کی۔ فیصل آباد پولیس کا نیا خدمت مرکز فعال، سی پی او کامران عادل نے چند ہفتوں میں خدمت مرکز کی تعمیر مکمل کرائی۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ خدمت مرکز 24 گھنٹوں شہریوں کے لیے کھلا رہے گا۔ شہریوں کو 14 مختلف سہولیات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ ڈی پی او چنیوٹ عبداللہ احمد کی پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ، کرائم کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ادھر ڈی پی او جھنگ کا تھانہ شور کوٹ کا دورہ، ڈی پی او بلال افتخار کیانی نے شاہین اسکواڈن 5 کا افتتاح کیا۔ پولیس نفری کو 3 شفٹوں میں کام کرنے کا حکم۔
جھنگ محکمہ ٹرانسپورٹ پٹری سے اتر گیا، روٹ پرمٹ دینے کے بجائے چلان کاٹنے پر زور۔ ٹرانسپورٹرز بھی پھٹ پڑے، فیسیں کاغذات جمع کرائے، کئی ماہ گزر چکے لیکن روٹ پرمٹ نہیں ملے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی روٹ پرمٹ کا حصول ٹرانسپورٹرز کے لیے اذیت بن گیا۔ اساتذہ نے حکومت کی ایک نہ مانی، ٹی این اے ٹیسٹ کے خلاف ڈٹ گئے۔ سیکیورٹی کی یقین دہانی کے باوجود اساتذہ ٹیسٹ کے لیے نہ پہنچے۔ جھنگ، 18 ہزاری اور شور کوٹ کے ٹیسٹ سینٹرز میں اساتذہ کی حاضری 0۔ احمد پور سیال کے 3 اساتذہ نے گھر بیٹھے آن لائن ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ حکومت سہولیات دینے کے بجائے چھیننے لگی۔ تھل کشمیر کالونی نمبر 6 کی رورل ڈسپنسری عرصہ دراز سے بند۔ گورنمنٹ رورل ڈسپنسری کا عملہ مبینہ طور پر گھر بیٹھے تنخواہیں لینے لگا۔ شہری 50 کلومیٹر کا دشوار سفر طے کر کے تحصیل ہسپتال جانے پر مجبور۔ انتظامیہ کی غفلت عالمی شہرت یافتہ عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریر مٹانے لگی۔ فیصل آباد کے چک رام دیوالی پر واقع عرفہ کریم کا تاریخی ماڈل تباہ ہو گیا۔ ماڈل پر عرفہ کریم کی کامیابیوں کی تحریر درج تھی۔ انتظامیہ حکومت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے لگی۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے والی خواتین کے لیے ڈے کیئر سینٹر تک نہ بن سکے۔ ایف ڈی اے کے خالی کمرے کو ڈے کیئر سینٹر لکھ کر حکومت کو سب اچھا کی رپورٹ بھجوا دی گئی۔ فیصل آباد گھنٹہ گھر کے بازار تجاوزات کے نرغے میں، ریڑی بانوں اور سٹالز مافیا کے قبضے۔ ٹریفک روانی متاثر، ادھر چنیوٹ میں تجاوزات کے خلاف میونسپل افسران سرگرم۔ سرگودا روڈ پر 4 دکانیں سیل کر دی۔ کھیلتا پنجاب مہم چلانے والے کھلاڑیوں کو سہولیات دینا بھول گئے۔ غلام آباد سپورٹس کمپلیکس ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ صفائی ستھرائی کے بھی ناقص انتظامات۔ باسکٹ بال گراؤنڈ خستہ حال، عمارت کی چھت کی سیلنگ خراب ہو گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ فیصل آباد، جھنگ اور ٹوبے میں پہلے روز 6,74,183 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کا مختلف مقامات کا دورہ۔ اسلام نگر میں ڈسپنسری میں جا کر پولیو ٹیم کی موجودگی اور 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو قطرے پلانے کا ریکارڈ چیک کیا۔ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سی ای او ہیلتھ، جنگ اور چنیوٹ مانیٹرنگ کے لیے فیلڈ میں نکل آئے۔ فیصل آباد کی 2 یونیورسٹیز سمیت صوبے کی 6 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز کا تقرر۔ پروفیسر ڈاکٹر رؤف اعظم کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دیا گیا۔ جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد میں پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے وائس چانسلر کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر ذل ہما نازلی اور دیگر سٹاف نے ڈاکٹر کنول امین کو ویلکم کیا اور وائس چانسلر تعیناتی پر مبارکباد دی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سفی اللہ گوندل کی زیر صدارت اسکول کونسل کا اجلاس۔ سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز، ڈی ای اوز اور محمد عبدالجلیل، ڈاکٹر محسن عباس، خدیجہ بخاری شریف۔ ایجوکیشن افسران کو روزانہ کی بنیاد پر تعلیمی اداروں کے وزٹ کرنے کی ہدایت۔ صوبائی سطح کے تقریری مقابلوں میں گورنمنٹ کالج جھنگ کی نمایاں پوزیشن ہولڈرز طلباء کے اعزاز میں پرنسپل آفس میں تقریب کا انعقاد۔ اینٹی کرپشن کے موضوع پر تقریر میں پہلی پوزیشن، شارٹ ڈاکومنٹری میں بھی پہلی دونوں پوزیشن گورنمنٹ کالج جھنگ کے طلباء نے اپنے نام کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لشاری، صدر پیپلان جھنگ مہر عارف بھروانہ کی شرکت۔ پروفیسر عابد رضا شاہ، ندیم مرزا، ریحان خلیل نے بھی شرکت کی۔ ہر بچہ پڑھے گا، آگے بڑھے گا۔ امید فاؤنڈیشن مستحق بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میدان میں آ گئی۔ سالانہ تقریب میں پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کمالیہ جامعہ قادریہ کوٹھی بہادر چند میں عالمی محفل حسن قرات اور نعت کا اہتمام کیا گیا۔ تلاوت دنیا کے بیتاج بادشاہ قاری راجہ ایوب نے تنزانیہ سے خصوصی شرکت کی۔ قاری الکباب ایوب، خطیب محمد یحییٰ جتوئی کی شرکت۔ محفل میں قاری الکرام نے تلاوت قرآن پاک سے دلوں کو منور کیا۔
फैसला आबाद में ग्रैंड सिटी और अंजुमन ताजरान की तारफी मीटिंग। ग्रैंड सिटी में जारी मंसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास में ग्रैंड सिटी के ग्रुप हेड मेजर रिटायर्ड अली शहजाद आबिद, अंजुमन ताजरान के सदर मोहम्मद राशिद, जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर और दीगर मेंबरान शरीक हुए। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर और नायब सदर की सीटीओ से मुलाकात। सीटीओ फरहान असलम ने चैम्बर्स की नई क़यादत का इस्तकबाल किया। शहर के खराब ट्रैफिक सिग्नल्स, 8 बाजारों में ट्रैफिक वार्डन्स की किल्लत पर गुफ्तगू की। चेयरमैन पीसीबी से कप्तान मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे सीरीज में टीम से अच्छी कारकर्दगी की तवक्को है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, टीम अगर टीम बनकर परफॉर्म करेगी तो कोई हरा नहीं सकता। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। इफ्तिताही तकरीब के बाद पहले कबड्डी मैच में टीम ए और टीम बी की टीमें मद्दे मुकाबिल। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टग ऑफ वार के मुकाबले भी होंगे। और फैसलाबाद में पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट कौंसिल की ज़ेर-ए-तमाम कायद-ए-आज़म T20 मैच के आगाज हो चुका है। टूर्नामेंट में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पहले मैच में पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल। शायकीन टूर्नामेंट के इनेकाद पर पुरजोश।